محمد یا رسول اللہ یا حبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کل جو یہ سب سے بڑا گناہ کا کام لواطت، جو ایک عام گناہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لواطت کی معنی ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ سب سے پہلے یہ بے شرمی کا کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت سیدنا لوط علیہ النبی علیہ السلام کی قوم کا یہ قصہ ہمارے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس ناپاک فعل کے سبب انہیں ہلاک فرما دیا۔ مسلمانوں کا اور دیگر تمام ملتوں کا اس پر اتفاق ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لواطت کی مذمت قرآن کریم کی روشنی میں اس صورت میں بیان فرمایا سورہ الاعراف، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا ہے وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ اور اس کے بعد، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو روئیں بنائی، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء میں: اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ تھے، نافرمان تھے۔ معزز سامعین کرام، لواطت ایسا کام ہے جو مردوں کی اس اصل فطرت کے برعکس ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ لواطت پر قدرت دینے والوں نے اپنی اس طبیعت کو بھی بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے۔ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے فطری قانون کی خلاف ورزی کی، ہم جنس پرستی جیسا عظیم گناہ کیا اور سارا معاملہ الٹ پلٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے عمل معکوس کی سزا یوں دی کہ ان پر ان کے گھروں کو الٹ دیا اور ان کی بستی کو نچلے حصہ کو اوپری حصہ کر دیا اور عذاب میں انہیں سر کے بل گرا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کو اوپر اس کا نیچے کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ لواطت کی مذمت احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فعل لواطت کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو قوم لوط کا سا عمل کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس حدیث پاک کی سند حسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو آپس میں شرمگاہیں رگڑنا ان کا باہمی زنا ہے۔ لواطت کی سزا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بستی کی سب سے بلند عمارت دیکھی جائے، پھر لوطی کو اس کے اوپر سے گرا کر اس پر پتھر برسائے جائیں۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کا الکافی کا مذہب یہ ہے کہ زنا اور لواطت دونوں کی حد یکساں ہے، اور احناف کا نظریہ بیان کرتے ہوئے سعد الفاضل علیہ الصلاۃ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیری حاشیہ میں سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے تحت فرماتے ہیں کہ لواطت زنا میں داخل نہیں، لہٰذا اس پر فعل سے حد واجب نہیں ہوتی، لیکن تعزیر واجب ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی اغلام کی تعزیر کو بیان کرتے کہتے ہیں کہ اغلام یعنی پیچھے کے مقام میں وطی جمع کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دو یا اونچی جگہ سے اس کو اوندہ گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ وہ مر جائے یا توبہ کرے۔ چند بار ایسا کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ الغرض یہ فعل نہایت خبیث ہے، بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اسی وجہ سے عند الاحناف میں اس کی حد نہیں کہ بعضوں کی نزدیک حد قائم کرنے سے اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا برا ہے کہ جب تک توبہ خالصہ نہ ہو اس میں پاکی نہ ہوگی۔ اور اغلام کو حال جاننے والا کافر ہے، اغلام کو حلال جاننے والا کافر ہے، یہی مذہب جمہور مسلمانوں کا ہے۔ لواطت کے بعض طبی نقصانات یہ ہیں: ایڈز جیسی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، بواسیر مرض، سیلان، جرثیمی میلان کی جلن، ٹائیفائڈ، ایمیا کا مرض، انتڑیوں میں کیڑے پڑ جانا، خارش، چنبل کا مرض، مردانہ کمزوری وغیرہ۔